مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 14 اگست یوم آزادی کی مناسبت سے مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آزادی کی نعمت کے موضوع پر عاشقان رسول کو ملفوظات ارشاد فرمائے۔ پاک و ہند میں دین اسلام کو پھیلانے والوں میں ایک روشن نام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کا عرس 20 صفر شریف کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار پنجاب کے مشہور شہر لاہور میں واقع ہے۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر دیکھیں گے ایک رپورٹ۔ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے عاشقان رسول، اساتذہ و طلباء کرام سمیت ذمہ داران و مبلغین کی شرکت۔ مولانا محمد عمران اتاری نے بیان کرتے ہوئے رزق حلال کمانے اور مال حرام سے بچنے سمیت دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ نگرانی شورا نے 15واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے اور اس کے لیے چراغاں کرنے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 14 اگست یوم آزادی کی مناسبت سے مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آزادی کی نعمت کے موضوع پر عاشقان رسول کو ملفوظات ارشاد فرمائے۔ مدنی مذاکرے میں نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے، عاشقان رسول نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں آج خاص مدنی مذاکرہ ہے، اور 13 اگست ہے آج ابھی، لیکن 12 بجے 14 اگست شروع ہو جائے گی۔ پاکستان جو ہے 14 اگست کو بنا، جبکہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ 27 رمضان شریف، یعنی یوم پاکستان 27 رمضان شریف کو ہے اور 14 اگست کو بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں 14 اگست کو منانے کا ایک معمول ہے، تو ٹھیک ہے، یہ عرف ہے، معمول ہے، تو 14 اگست کو منانا یہ بھی صحیح ہے، منا سکتے ہیں ہم، اور منا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا وطن عزیز پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کے میننگ جو ہے، پاکستان کا معنی پاک لوگوں کی جگہ، یہ پاکستان جو یہ الحمدللہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، پاک لوگوں کے رہنے کا مقام، اور اللہ پاک نے ہمارے ملک پاکستان کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، بہتے دریا، خوبصورت نہریں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت و باغات، اور پہاڑوں سے ابلتے چشمے اور نکلتی آبشاریں ہیں۔ الحمدللہ اس وطن عزیز کی ترقی کے لیے کوششیں کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کے احکامات اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر ہم ملک کی ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ کہ اگر ہم سنت کے پابند ہو جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، تو سارا کرپشن ختم ہو جائے، سارے بے جا جو آئے دن مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہ سب دم توڑ جائیں، اور ہم سب جو ہے وہ سکھ چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ سید امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں SMS کے ذریعے سوال ہے کہ جو لوگ رات کو لیٹ دیر سے سوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ رات کو عشاء پڑھ کے جلدی سو جانا چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ تہجد ہمارے لیے تو خیر نوافل میں سے ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، یعنی یہ کتنی اہمیت ہے تہجد کی۔ تو تہجد جس سے بن پڑے اس کو تو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، پڑھنی چاہیے، اور اس طرح وضو کریں کہ تہجد مل جائے، پھر بھلے فجر کا وقت آ گیا، اب صدائے مدینہ لگانے کے لیے جہاں جہاں ممکن، ہم پہلے صدائے مدینہ بولتے تھے مسلمانوں کو فجر کے لیے جگانے کے لیے، اب باہر آ جائیں
फज्र में जगह है, जो उठ जाए उसको साथ ले चलें, मस्जिद में आ जाए, बाजमात नमाज पढ़ें। तो इंशाल्लाह इस तरह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, फर्ज अदा होता रहेगा, नेकियां आपको मिलती रहेंगी। अब जो वाकई रात को वो हम इसको रखड़ पट्टी बोलते हैं, आवारा गर्दी जो करते हैं, या वो अल्लाह गुल्ला करते रहते हैं, गप हाँकते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और फज्र के वक्त सोए रहते हैं, ये बहुत गलत और बहुत गलत काम करते हैं ऐसे लोग। अब चाहे कोई नफल इबादत में ही जागे और इसको पता है कि मैं नफल इबादत के लिए जागूंगा, मैं फिर नात में जागूंगा, या इस तरह मतलब को नेक काम के लिए जागूंगा, फिर भी मेरी फज्र चली जाएगी, तो अब उसको जागना नहीं है, तो सोना है। यहां तक कि अगर जमात जाती है जागने की वजह से, तब भी इसको इजाजत नहीं है कि वो जागे, वो जल्दी सोए और इस तरह अपना नींद को मैनेज करे कि वो फज्र बा जमात अदा कर सके, जबकि जमात उस पर वाजिब हो। इस्लामी बहनों पर वाजिब नहीं है। या बाद ऐसा होता है पूरे दूर दूर तक मस्जिद नहीं होती है ऐसी के जिसमें जाकर बंदा बाजमात नमाज पढ़ा करे, तो वो वक्त के अंदर उठे और नमाज इत्मीनान से फज्र की पढ़े। पाक व हिंद में दीन इस्लाम को फैलाने वालों में एक रोशन नाम हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह का भी है। आपका उर्स 20 सफर शरीफ को मनाया जाता है। आपका मज़ार पंजाब के मशहूर शहर लाहौर में वाक़ है। हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत मुबारक पर देखेंगे एक रिपोर्ट। पाक व हिंद में इशाअत इस्लाम के लिए सूफिया किराम का किरदार निहायत अहम रहा है, जिनके हुस्न अखलाक व तबलीग इस्लाम की बदौलत इस्लाम का उजाला फैला और लोग बदमज़हबी व गुमराही के अंधेरे से निकल कर इस्लाम व हिदायत की रोशनी में दाखिल हुए। इस जगह दीन इस्लाम को फैलाने वालों में एक रोशन नाम हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का भी है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कमोबेश 400 हिजरी में गजनी मशरकी अफगानिस्तान में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबुल हसन, नाम अली, लक़ब दाता गंज बख्श और रूहानी सिलसिला जुनैदी है, जो बाद में कादरी नाम से मशहूर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर लाहौर में तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। दीन इस्लाम को फैलाने में सबसे पहले आपने यहाँ तक एक मस्जिद का संगे बुनियाद रखा और इल्मे दीन का नूर फैलाने के लिए पढ़ने पढ़ाने का आगाज फरमाया। आप दिन रात कुरान और हदीस का दर्स देते, लोगों के रोजमर्रा पेश आने वाले मसाइल का हल इरशाद फरमाते। आपके हुस्न अखलाक, शराफत और इखलास से मुतासिर होकर गैर मुस्लिम जूक दर जूक इस्लाम से वाबस्ता होने लगे। आपने तकरीबन 9 किताबें तहरीर फरमाई, जिनमें कश्फुल महजूब जैसी शाहकार किताब भी शामिल है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रूहानी फैज के हुसूल के लिए दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर एक अरसा तक मुकीम रहे। वक्त रुखसत वालेहाना अंदाज में फरमाया, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। इसके बाद लोग आपको गंज बख्श के लक़ब से पुकारने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल अक्सर मुअर्रिखीन के नजदीक 20 सफर शरीफ 465 हिजरी को हुआ। आपका आलीशान मजार लाहौर में दुआओं की कबूलियत का मरकज है, जहाँ हजारों आशिकान रसूल हाजिरी देकर फातिहा व नियाज का एहतमाम करते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। आगे बढ़ें। जामिया मस्जिद मदीना ब्लैकबर्न इंग्लैंड में उर्स आला हज़रत के सिलसिले में सुन्नत भरा इज्तिमा, बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल, असातिज़ा और तलबा किराम समेत जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन की शिरकत। मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने बयान करते हुए रिस्क हलाल कमाने और माल हराम से बचने समेत दीगर गुनाहों से बचने का जहन दिया। निगरानी शूरा ने 1500वां जश्न विलादत मुस्तफ़ा धूमधाम से मनाने और इसके लिए चरागा करने की तरगीब दिलाई। गुज़िश्ता दिनों इंग्लैंड के सिटी ब्लैकबर्न की जामा मस्जिद मदीना में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत उर्स आला हजरत के सिलसिले में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार के मुख्तलिफ इलाकों से बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि रुकन शुरा हाजी मोहम्मद रफी अत्तारी समेत जिम्मेदारान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स, जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के असातिज़ा किराम और तलबा किराम भी मौजूद थे। सुन्नत भरे इज्तिमा का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इसके बाद दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद सुनिए, मेरे आका ने कुछ चीज़ फरमाया, जब दो अजनबी मर्द और औरत मिलते हैं तो इनमें
تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے درمیان ہجانت پیدا کرواتا ہے، ایسے عجیب و غریب خیالات پیدا کرواتا ہے. چلو آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، اولاد کے پر بھروسہ ہے، شیطان پر کس کو بھروسہ ہے؟ یہ مردود آپس میں گناہ کرواتا ہے. ارے بھائی بہنوں میں گناہ کروا دیتا ہے، باپ بیٹیوں میں گناہ کروا دیتا ہے، سسر اور بہو میں گناہ کروا دیتا ہے، داماد اور ساس میں گناہ کروا دیتا ہے. جو ماہر ہیں یہ شیطان جب ان میں گناہ کروا دیتا ہے تو پھر اجنبی مرد اور عورت کیسے بچیں گے؟ دوران بیان نگرانی شورا نے رزق حلال کمانے اور مال حرام سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا، اپنی آمدنی کو، اپنی ارننگ کو کمپلیٹلی حلال کرنا. کوئی بھی نہیں کہے گا میں حرام کماتا. موسٹلی کوئی کہتا نہیں ہے میں حرام کماتا، میں حلال کماتا ہوں. بھائی کیسے پتا چلا حلال کماتے؟ کس سے پوچھا کہ حلال کماتے؟ اپنی آمدنی کا کس سے آپ نے جائزہ لیا؟ حرام کمانے کی طرف مت آنا، ناجائز کمائی کی طرف مت آنا. اور آمدنی پوری نہ ہونے پر ٹینشن نہیں لینا. ٹینشن لیں گے، اسٹریس لیں گے، چڑچڑا پن ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی، ویسے ہی آمدنی کم ہو جائے گی. سنت بر اجتماع کے دوران نگران شورا نے شرکاء عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے اور اس کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائے. اس موقع پر نگران شورا نے عاشقان رسول کو جشن ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے اپنے گھروں اور دیگر مقامات کو لائٹنگ سے سجانے اور جھنڈے لگانے کا ذہن بھی دیا. جتنی لائٹیں زیادہ ہوں گی اللہ نے چاہا تو اتنی شان و شوکت زیادہ نظر آئے گی. یہ ہمارا کام، میرا گھر کیوں خالی رہ جائے؟ کانچ کی ونڈوز ہوتی ہے، گلاس ونڈوز، اس پہ لائٹیں لگے، باہر سے نکلنے والا دیکھے کہ یہاں لائٹیں جل رہی ہیں. تم آقا کی ولادت کی خوشی میں روشنی کرو. آقا جو نور والے آقا ہیں اپنے نور سے تمہاری اندھیری قبر کو نور نور کر دیں گے. دوران اجتماع شرکاء عاشقان رسول کو نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جینا اور اسی میں مرنا نصیب فرما. اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا. اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا. مزید مدنی خبریں شامل کریں. فیضان مدینہ اسلام آباد میں کشمیر مشاورت کے شعبہ جات کا مدنی مشورہ ہوا. شعبہ جات کے تحت ہونے والے 12 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو دینی کاموں کو مزید بڑھانے کا ذہن بھی دیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کشمیر مشاورت کے شعبہ جات کا مدنی مشورہ ہوا. اس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری، کشمیر مشاورت کے شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور ڈسٹرکٹ نگران نے شرکت کی. مدنی مشورے میں شعبہ جات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کا جائزہ لیا گیا. رکن شورا اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کو مزید بہتر بنانے اور بڑھانے کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں اہداف بھی دیے. نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو 1500ویں جشن ولادت کی بھرپور تیاریاں اور دھوم دھام سے منانے کا ذہن بھی دیا. اس حوالے سے حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا. کشمیر میں دعوت اسلامی کا دینی کام مدتوں سے ہو رہا ہے اور اب اللہ کی رحمت سے 91 مدرسۃ المدینہ بوائز اور 26 جامعۃ المدینہ بوائز بن چکے ہیں. جامعۃ المدینہ گرلز 15 ہیں اور مدرسۃ المدینہ گرلز 30 ہیں. مساجد 196، 33 فیضان مدینہ 33. اور انشاءاللہ ان سب جگہوں پر اور سارے کشمیر والے 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں. گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل چلڈرن راجن پور میں حاجی محمد اسلم اتاری نے نیکی کی دعوت عام کی. جامع مسجد اقبال سیالکوٹ میں سنت و بھرا اجتماع. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سرگودا پنجاب میں شخصیات کے ہمراہ پودے لگائے. دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت پنجاب کے شہر راجن پور میں قائم گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس فار اسپیشل چلڈرن میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ادارے کے سینٹر اسٹاف سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا. اس موقع پر شعبہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اسپیشل افراد کی دینی اور دنیاوی تربیت کے حوالے سے ہونے والی خدمات دعوت اسلامی بھی بتائی گئیں. رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے سینئر اسٹاف کے ساتھ مل کر اسپیشل ایجوکیشن سے وابستہ اساتذہ اور
اسٹاف کے اصال ثواب کے لیے پودے لگائے۔ اس حوالے سے رکن شورا اور متعلقہ سینئر اسٹاف و ممبر و سابق پرنسپل محمد آصف بشیر نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ پودا لگانے میں ہم نے نیت کی ہے کہ یہاں کے 2 اسٹاف ممبر جو فوت ہو گئے ہیں ان کے اصال ثواب، اور جو ہمارے یہاں بچے اسپیشل پرسن جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ، اور جو یہاں ہمارا اسٹاف ہے، ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہے ہیں، ان سب کے اصال ثواب کے لیے یہاں پودا لگایا ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے نا پودا لگایا گیا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں حاجی محمد اسلم کا، وہ یہاں پر تشریف لائے اور راجن پور کے اسپیشل اسکول میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ دوسری جانب پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے ڈی سی آفس کے ساتھ قائم جامع مسجد اقبال میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی سی آفس کے افسران و عہدیداران اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ بعد میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے ڈی سی آفس، ڈسٹرکٹ جیل، پولیس لائنز، ڈی پی او آفس، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ انچارج سہیل، ڈسٹرکٹ انچارج فرنٹ ڈیسک پولیس خرم، پی اے ڈی سی سیالکوٹ نثار احمد، ایکسائز انسپیکٹر شریف بٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل شاہد بٹ اور ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈائریکٹر تنویر کے ہمراہ پودے لگائے۔ اس موقع پر رکن شورا نے افسران کو دعوت اسلامی کی دینی خدمات سے آگاہ کیا اور دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کا ذہن بھی دیا۔ رکن شورا نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہاں کے افسران نے ماشاءاللہ شجرکاری مہم میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک اس درخت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے کہ یہ درخت لگانا، پودے لگانا ثواب کا کام ہے۔ ہم سب نے مل کر اپنے وطن کی آب و ہوا کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے۔ ادھر پنجاب کے شہر سرگودا میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے بھی ایک سوسائٹی میں شخصیات کے ہمراہ پودے لگائے۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کو شجرکاری کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کیا اور دعا بھی کروائی۔ FGRF کے تحت پنجاب اور سندھ کے شہروں میں مختلف مقامات پر پودے لگائے گئے۔ اسلامی بھائیوں سمیت سیاسی، سماجی شخصیات، تاجروں اور دیگر عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ پنجاب کے شہر چونیا کے علاقے الہ آباد FGRF کے تحت مختلف مقامات پر شجرکاری مہم کے دوران پودے لگائے گئے، جس میں نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی حصہ لیا۔ اس حوالے سے نگران ڈویژن مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، پچھلے سال اس سوسائٹی میں 150 پودے لگے اور اس سال نیت کی ہے 1500 پودے اس سوسائٹی میں لگانے انشاءاللہ۔ ادھر قصور پنجاب کے مختلف شاہراہوں پر بھی FGRF کے تحت پودے لگائے گئے، جس میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت قصور سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی حصہ لیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی چینل عام کریں کے تحت رحیم یار خان پنجاب میں قائم پریس کلب میں بھی FGRF کے تحت پودے لگائے گئے، جس میں اسلامی بھائیوں، صدر پریس کلب چودھری شہباز اور دیگر عہدیداران نے بھی حصہ لیا، جبکہ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان کے پرنسپل پروفیسر خالد چودھری نے بھی FGRF کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شرکت کی۔ نگران ڈویژن گجرانوالا نے دیگر کے ہمراہ کاموں کی پنجاب میں DSP امتیاز حسین، SHO لقمان اور دیگر سے ملاقات کی اور دینی خدمات سے آگاہ کیا اور پودے لگانے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر DSP اور SHO نے نگران ڈویژن گجرانوالا کے ہمراہ سب ڈویژنل پولیس آفیسر دفتر میں شجرکاری بھی کی۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں FGRF کے تحت نگران سٹی سیالکوٹ نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سیاسی اور سماجی شخصیت محمد طارق سبحانی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور خدمات دعوت اسلامی سے آگاہ کرتے ہوئے شجرکاری مہم کے حوالے سے بتایا اور ان کے ہمراہ رہائش گاہ کے باہر پودے بھی لگائے۔ محمد طارق سبحانی نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ FGRF کا مشکور ہوں، دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور میرے گھر پہ تشریف لائے اور پلانٹیشن کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے ہمارے ملک میں کہ پلانٹیشن لگنی چاہیے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ یہ ہی انوائرمنٹ بہتر کرتی ہے۔ کل فیضان مدینہ ملتان پنجاب میں ذہنی آزمائش کے آڈیشن ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم آڈیشن دوپہر 2 بجے لیا جائے گا۔ علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کا عزم، لاہور پنجاب کے صحافیوں کی اچھی نیتیں۔ 1500واں جشن میلاد النبی آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے پرجوش طریقے سے ہم لوگ ایک بار پھر چراغاں کریں گے۔ پریس کلب میں
ہر سال کی طرح چراغاں بھی کیا جائے گا، لائٹنگ بھی لگائی جائے گی۔ دعوت اسلامی کے امیر ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس یادگار سال کے موقع پر 1500 نئی مساجد بنانے کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بڑے شایانہ شان طریقے سے منایا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو دعوت اسلامی نے جو ان کے امیر نے جو اعلان کیا ہے کہ اس سال 1500 مساجد مکمل کی جائیں گی، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ تعلیم سے وابستہ عاشقان رسول کے لیے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ عاشقان رسول کو اپنے اپنے اداروں میں 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب بھی دلائی۔ کراچی کے مختلف اسکول، کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کے آنرز، پرنسپلز اور شعبہ تعلیم سے وابستہ دیگر عاشقان رسول کے لیے فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ رکن شورا نے دعوت اسلامی کے تحت تعلیمی اداروں میں ہونے والی دینی سرگرمیوں اور مختلف دینی کورسز کے حوالے سے بھی آگاہی دی، جبکہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے تعلیمی نظام کے حوالے سے بتایا۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت اپنے اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں میں بھی دھوم دھام سے منانے کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، عنوان تھا کہ 1500ویں جشن ولادت کو ہم نے تعلیمی اداروں میں کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ طے ہوا ہے کہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ہم اسکولوں میں پڑھنے والے جو میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد کریں گے۔ ان تمام بھائیوں کے اسکولوں سے بچے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوں گے۔ کراچی عالمی مدنی مرکز میں بھی اجتماعی میلاد ہوگا، ان کے اسکولوں میں بھی اجتماعی میلاد ہوگا۔ آخر میں عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اسکولز اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں لائیں، اور یہ جو 1500واں جشن عید میلاد النبی ہے، ایک تاریخی یہ جشن ہے، تو اس کو تاریخی جشن کی طرح ہی منائیں۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے جو علاقائی نگران ہیں ان کے بھی، جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی۔ جس طرح یہ آج کا میٹنگ کنڈکٹ کی گئی، میں تہہ دل سے ہمارے نگرانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس اچھی اور بارونق محفل میں آنے کی ہمیں دعوت دی۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد تھا 15واں سالہ جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے نوجوانوں کو اور کس طریقے سے اس کے اندر موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں دعوت اسلامی مرکز کے اندر بہت زیادہ اچھی اس کے بارے میں اویئرنیس دی گئی۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ لاڑکانہ سندھ کے علاقے امپائر روڈ پر قائم قادری مسجد میں اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے عاشقان رسول کو 12 دینی کاموں کو بڑھانے کا ذہن دیا۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے علاقے امپائر روڈ پر قائم قادری مسجد میں اجتماع ہوا، جس میں ڈویژن نگران، شہر نگران، امام صاحبان، مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور پرانے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے عاشقان رسول کو اپنے اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کو مزید بڑھانے اور بہتر بنانے، قافلوں میں سفر کرنے اور 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کا ذہن بھی دیا، جس پر اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ امریکہ کے سٹی ہیوسٹن سے عاشقان رسول کا نیو جرسی، نیو یارک، نیو اورلینس اور بالٹیمور قافلوں میں سفر۔ دوران قافلہ سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے، دینی کاموں میں مصروف رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ امریکہ کی سٹی ہیوسٹن سے مبلغین دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ سمیت دیگر عاشقان رسول کا نیو جرسی، نیو یارک، نیو اورلینس اور بالٹیمور میں دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مراکز فیضان مدینہ اور دیگر اسلامک سینٹرز میں قافلوں میں سفر ہوا، جہاں اجر و ثواب کے حصول کے لیے دوران قافلہ مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی سعادت پائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے مختلف مقامات پر چوک درس دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ نیز مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دیں، جبکہ دیگر فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اب بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن کا نئے تنظیمی صوبہ صحرائے مدینہ کراچی کا دورہ، اسلامی بہنوں سے ملاقات، تبلیغ دین میں آنے والی مشکلات پر صبر و استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں کو مزید بڑھانے کے لیے نئے تنظیمی صوبہ صحرائے مدینہ کراچی
कराची का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका निगरानी मजलिस पाकिस्तान मुशावरत और रुकने आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने दौरा किया। इस मौके पर एक सेशन का इनेकाद हुआ जिसमें सूबाई निगरान, डिस्ट्रिक्ट निगरान व मुशावरत, टाउन निगरान व मुशावरत और यूसी निगरान इस्लामी बहनों ने शिरकत की। निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने निगरान और दीगर इस्लामी बहनों से दीन इस्लाम की तरवीज इशाअत में बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों पर गुफ्तगू की और इन्हें भी राह खुदा में आगे बढ़कर दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए आने वाली मुश्किलात पर सब्र और इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहने का ज़हन दिया, जिस पर इस्लामी बहनों ने दीनी कामों को मजीद आसान अंदाज से करने के लिए अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया। सेशन के दौरान सूबाई सतह पर होने वाले दीनी कामों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और उम्दा कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की गई। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 14 अगस्त के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इनका पैगाम खबर है ये आम, दाता पिया